یورپ کے استعماری ملکوں اور روس کا راستہ روکنا جو اس کوشش میں ہے کہ مسلمان کبھی بھی اکٹھے نہ ہوں تاکہ ان کی توسیع پسندانہ سوچ کی تکمیل ہو سکے۔ اسلامی اتحاد ان لوگوں کا راستہ روکنے کا واحد مؤثر ذریعہ بن سکتا ہے۔ جدید اسلامی اتحاد عالمی سیاست پر اپنے اثرات مرتب کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس بات کو یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ مسلمان ایک ایسی سیاسی اور عسکری قوت ہیں جو روس اور یورپ کی تہذیبی، فکری اور سیاسی یلغار کا مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ دولت عثمانیہ اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کر سکتی ہے اور بحیثیت خلافت اسلامیہ کے اپنا کردار ادا کرنے کی اہلیت حاصل کر سکتی ہے۔ اسلامی اتحاد کے ذریعے یہ ہر میدان میں جدید علمی اداروں کے قیام اور ان کو مؤثر بنانے میں کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔ اس سے اس کا رعب و دبدبہ دوبارہ اسے حاصل ہو سکتا ہے اور یہ دوسرے اسلامی علاقوں کے لیے ایک تاریخی سبق بن سکتی ہے۔ سلطان عبدالحمید فرماتے ہیں، سیاسی ڈھانچہ کو مضبوط کرنا اور اسلامی معاشروں کو فکری لحاظ سے طاقتور بنانا کسی علاقے کو مورد الزام ٹھہرانے اور اس زمین پر فکری اور معاشرتی حوالے سے ایک انجانے ڈھانچے کو تشکیل دینے سے بہتر ہے۔ منصب خلافت کا احیاء تاکہ یہ ایک طاقتور ادارہ کی حیثیت حاصل کر جائے۔ محض نام کی خلافت، جیسا کہ گزشتہ کچھ عرصے سے چلا آ رہا ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس لیے صرف سلطان ہی اکیلا مغربی توسیع پسندی اور استعماریت کا مقابلہ کرنے کا ذمہ دار نہیں، بلکہ یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ مسلمانوں کو خارجی اور داخلی ہر دو دشمنوں سے چوکنا ہونا ہے اور اپنے اندر فکری وحدت پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ برطانوی مورخ آرنلڈ ٹونی اپنی گفتگو میں بیان کرتے ہیں اور اپنی اس بات کو یوں اشارہ کرتا ہے، سلطان عبدالحمید کی کوشش تھی کہ دنیا کے تمام مسلمان ایک ہی جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں۔ ان کی سیاسی پالیسی کا اہم ترین ہدف ملت اسلامیہ کو متحد کرنا تھا۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ تمام مسلمان مل کر مغربی دنیا کے خلاف جنگ آزما ہوں، وہ مغربی دنیا جن کا ہدف عالم اسلام ہے۔ سلطان عبدالحمید نے اس دور میں جتنے وسائل تھے تمام کو بروئے کار لاتے ہوئے عالم اسلام کی مختلف نسلوں سے ایسے مبلغ اور داعی تیار کیے جنہوں نے عالم اسلام کو کونے کونے میں جا کر اتحاد بین المسلمین کے لیے کوششیں کی۔ علماء، سیاسی میدان کی نمایاں شخصیات اور مبلغین نے دنیا کے مختلف اسلامی ملکوں کے مسلمان معاشروں سے ربط و ضبط پیدا کیا، ان کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کی، انہیں خلیفۃ المسلمین کے نظریات سے باخبر کیا کہ وہ کس طرح علوم اسلامیہ کی نشر و اشاعت کے لیے کوشش کر رہے ہیں، کس طرح انہوں نے ملک کے اندر اور باہر اسلامی تعلیمات کے لیے مراکز قائم کرنے کی سبیل کی ہے۔ اسلام کی بنیادی کتب کی طباعت کی گئی ہے اور دولت عثمانیہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ عربی زبان کو ملک کی سرکاری زبان کا درجہ دینے کی کوشش کی گئی ہے، یا دوسرے لفظوں میں دولت عثمانیہ کو عربی سلطنت بنانے کی کوشش کی۔ مساجد کی خوب دیکھ بھال کی، مدارس قائم کیے گئے، ان میں ضروری ترامیم کی گئیں یا انہیں نئے سرے سے بنایا گیا۔ عالم اسلام میں مساجد کے احیاء کے لیے کوششیں کی گئیں۔ دولت عثمانیہ کے مختلف علاقوں کے درمیان رابطہ پیدا کرنے کے لیے خصوصی اہتمام کیا گیا۔ عرب قبائل کے سرداروں کو دولت عثمانیہ کی وفاداری کی طرف لایا گیا۔ دارالخلافہ میں قبائلی سرداروں کے بچوں کے لیے مدرسہ تعمیر کیا گیا، انہیں تنظیمی امور کی تعلیم دی گئی، صوفی طرق کے شیوخ کو ہمدردیاں حاصل کی گئیں۔ اسلامی اتحاد کے لیے اسلامی صحافت سے استفادہ کیا گیا، بعض کتابیں بھی شائع ہوئیں تاکہ اس اتحاد کی دعوت کا وسیلہ بنے۔ دولت عثمانیہ میں تکنیکی اور علمی ترقی کے آگے بڑھانے کے لیے خصوصی خطوط پر کام ہوا اور جس قدر ضروری تھا بعض نئی چیزوں کو متعارف کرایا گیا۔ ملت اسلامیہ سے تعلق رکھنے والے علماء اور مبلغین کی ایک جماعت نے اسلامی اتحاد کی دعوت پر لبیک کہا، جیسے جمال الدین افغانی، مصر سے مصطفیٰ کامل، شام سے ابو الہدیٰ حسیادی،
سیبریا سے عبدالرشید ابراہیم اور لیبیا سے سنوسی تحریک وغیرہ۔ جمال الدین افغانی اور سلطان عبدالحمید۔ جمال الدین افغانی نے سلطان عبدالحمید کی اسلامی اتحاد کی دعوت کی پوری تائید کی اور سلطان کی توقع سے کئی زیادہ تجاوز پیش کی۔ سلطان عبدالحمید کے پیش نظر صرف اتنی بات تھی کہ اس طرح اسلامی معاشروں کے درمیان مرکزیت پیدا ہو جائے گی اور وہ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ وحدت بیک وقت فکری اور عملی ہوگی، جس کی وجہ سے خلافت کو پھر سے روب و جلال اور قوت حاصل ہو جائے گا۔ لیکن افغانی نے یہ اسکیم پیش کی کہ صرف اہل سنت کا اتحاد کافی نہیں، بلکہ اہل سنت اور اہل تشیع کا باہمی اتحاد بھی ضروری ہے۔ سلطان عبدالحمید کے پیش نظر صرف اتنی بات تھی کہ یہ دونوں دھڑے عالمی استعماریت کا سامنا کرنے کے لیے سیاسی اعتبار سے ایک ہو جائیں۔ سلطان عبدالحمید نے افغانی سے بہت زیادہ استفادہ کیا اور اسلامی اتحاد کے قیام کی راہ میں ان کی تجاوز کو بڑی اہمیت دی۔ ہاں، سلطان اور افغانی کی سوچ میں کچھ اختلاف تھا، جس کی وجوہات درج ذیل ہیں۔ افغانی مسلمانوں کی وحدت کے مسئلے پر یقین رکھتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سلطان عبدالحمید کے خلاف اٹھنے والی تحریکوں کی بھی تائید کرتا تھا، جس میں بہت سے ترک قومیت کے حامل افراد اور عثمانی موجود تھے۔ افغانی ایک طرف اگر اسلامی معاشروں کی وحدت کی دعوت دیتا تھا اور کہتا تھا کہ مسلمانوں کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ایک ہو کر یورپ کے ان ملکوں کا مقابلہ کرنا چاہیے جو دولت عثمانیہ کو تقسیم کرنے کے لیے کوشاں ہیں، تو دوسری طرف اس نے فرانسیسی استعمار پر کسی قسم کی نکتہ چینی نہ کی اور اس کے خلاف اپنے منہ پر ایک لفظ بھی نہ لایا۔ حالانکہ سلطان عبدالحمید شمالی افریقہ میں فرانسیسیوں کے خلاف برسر پیکار تھا اور اسے ضرورت تھی کہ اس کی اخلاقی مدد کی جائے۔ جمال الدین افغانی نے انگریزی استعماریت پر سخت نکتہ چینی کی جب سلطان عبدالحمید نے ذکر کیا کہ عثمانی خبر رساں ایجنسی نے اس منصوبے کو حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے جسے انگریزی وزارت خارجہ نے تیار کیا ہے، اور جمال الدین افغانی اس اسکیم کو تیار کرنے میں بلنت نامی انگریز کے شریک کار ہیں۔ اس منصوبے کا مقصد سلطان عبدالحمید کو حکومت سے برطرف کرنا اور عثمانیوں کو بالعموم سیاست کے میدان سے الگ کرنا تھا۔ بلنت نامی یہ انگریزی وزارت خارجہ میں کام کرتا تھا۔ اس نے مستقبل الاسلام کے نام سے ایک کتاب کی تالیف کی جس میں لوگوں کو علی الاعلان عثمانیوں سے خلافت چھین لینے اور عربوں کی تقلید کی ترغیب دی۔ مصر میں ملی تحریک کے قائد مصطفیٰ کامل پاشا نے اپنی مشہور کتاب المصالح الشرقیہ میں بلنت کی تردید کی اور کہا، دوسری باتوں کے علاوہ مستقبل الاسلام نامی کتاب کے مؤلف محترم کا خیال ہے وہ اپنی قوم کی امیدوں کی ترجمانی کرتے نظر آتے ہیں کہ اسلام کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ اپنی مملکت انگریزوں کے حوالے کر دیں، بلکہ خلیفہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ انگریز بن جائیں۔ باوجود اس کے کہ روسی اور اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے، دولت عثمانیہ کے خلاف روس نے کئی جنگیں کی تھی اور بہت سارے عثمانی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ سید جمال الدین افغانی کا موقف روس کی توسیع پسندی کے بارے بڑا عجیب تھا اور یہ موقف اسلامی اتحاد کے مقاصد سے متصادم تھا۔ افغانی ہندوستان میں روس کے فعال کردار اور اہم مقاصد کی حمایت کرتا تھا اور اسے ترغیب دیتا تھا کہ وہ ہندوستان پر قبضہ کر لے۔ افغانی کو ہندوستان پر روس کے قابض ہو جانے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ روس کو نصیحت کرتا تھا کہ اس کے لیے وہ محفوظ ترین راستوں پر چلے اور اس پروگرام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے آسان ترین طریقہ استعمال کرے۔ اور وہ محفوظ راستہ اور آسان طریقہ یہ ہے کہ روس فارسیوں سے مدد حاصل کرے اور افغانیوں کو کام میں لائے تاکہ ہندوستان کے علاقے اس کے ہاتھ پر فتح ہو جائیں۔ اس سلسلے میں اسے صرف اتنا کرنا پڑے گا کہ ان دونوں علاقوں کے رہنے والوں کو مال غنیمت میں حصہ دینا ہوگا اور انہیں منفعت میں شریک کرنا ہوگا۔ علماء استنبول اور جمال الدین کے درمیان عقیدے کا بھی اختلاف تھا۔ الشیخ خلیل فوزی فیلی بابی
کی کتاب السیوف القواطع اسی دوران سامنے آئی، جس میں افغانی کے عقائد پر اعتراض کیا گیا تھا اور افغانی نے اس کا کوئی جواب نہ دیا تھا۔ یہ کتاب عربی زبان میں بھی تھی جسے مصر میں ترکی زبان میں ترجمہ کیا گیا تھا۔ سلطان عبدالحمید تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لینے کی طرف راغب تھا، کیونکہ وہ اپنے وزیروں، فوجی افسروں اور صدر اعظم کی کرسی پر براجمان لوگوں کے ہاتھوں بہت دکھ اٹھا چکا تھا۔ یہ لوگ مغربی افکار و نظریات سے متاثر تھے، ملک میں یورپی جمہوریت قائم کرنا چاہتے تھے جو ایک منتخب اسمبلی رکھتی ہو، جس میں دولت عثمانیہ میں رہنے والی تمام قوموں کے منتخب نمائندے موجود ہوں۔ یہ لوگ سلطان عبدالحمید کی مخالفت میں یہ دلیل پیش کرتے تھے کہ مسلمان نمائندگان کی تعداد پارلیمنٹ کے جملہ ارکان کا نصف ہے، جبکہ جمال الدین افغانی جمہوریت کی طرف مائل تھے اور ایک خاص شخص کے ہاتھ میں تمام اختیارات کے ارتکاز کے حق میں نہیں تھے۔ اس کے علاوہ افغانی آزادی رائے کے حق میں تھے۔ سلطان عبدالحمید نے اپنی یادداشتوں میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ افغانی ہلٹر باز تھا اور اس کا انگریز انٹیلی جنس کے ساتھ تعلق تھا۔ میرے ہاتھ میں ایک پروگرام لگا ہے جسے انگریزی وزارت خارجہ میں موجود ایک ہلٹر باز نے تیار کیا ہے، جس کا نام جمال الدین افغانی ہے اور اس کا شریک کار انگریز ہے جس کا نام بلنت ہے۔ اس اسکیم میں ان دونوں نے ترکوں کی خلافت کے خاتمے کی تجویز پیش کی۔ اور انگریز کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ وہ امیر مکہ شریف حسین کی خلافت کا اعلان کر دیں۔ میں جمال الدین افغانی کو قریب سے جانتا ہوں۔ وہ مصر میں تھا، نہایت ہی خطرناک انسان تھا۔ ایک بار اس نے مجھے یہ تجویز کی کہ میں مہدی موعود ہونے کا اعلان کر دوں تاکہ وسطی ایشیا کے تمام مسلمان میرے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں، لیکن میں جانتا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ انگریز کا آدمی ہے، بہت ممکن ہے کہ انگریز ہی نے اس شخص کو میرے امتحان کے لیے تیار کیا ہو۔ اس لیے میں نے فوراً اس کی تجویز کو رد کر دیا اور اس نے بلنت کے ساتھ اتحاد قائم کر لیا۔ میں نے اسے ابوالحدیث شادی حلبی کے وساطت سے، جسے تمام عرب علاقوں میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، استنبول میں بلایا۔ منیف پاشا جو قدیم افغان کا حامی ہے اور معروف شاعر اور ادیب عبدالحق حامد وغیرہ نے اس بارے ثالثی کی۔ جمال الدین استنبول آیا اور اس کے بعد میں نے اسے یہاں سے باہر جانے کی اجازت نہ دی۔ رہی یہ بات کہ جمال الدین افغانی کی رائے سلطان عبدالحمید کے بارے کیا تھی، تو وہ کہتے ہیں سلطان عبدالحمید کی شخصیت کا اگر ان کی ہم عصر 4 نابغہ روزگار شخصیتوں کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو بھی ان کا پلڑا بھاری رہے گا۔ سلطان فہم و فراست، معاملہ فہمی، سیاسی سوجھ بوجھ اور اپنے ہم جلیسوں کو قائل کرنے میں بہت آگے ہیں۔ بلا شبہ جب وہ مغربی ملکوں کی طرف سے پیش آمدہ مشکلات کے بارے بات کرتے ہیں تو ان کی گفتگو سننے والے تمام لوگ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے، اور وہ تمام لوگ جو ان کی مجلس سے اٹھ کر باہر آتے ہیں ان کی شخصیت اور سیرت و کردار سے متاثر ہو چکے ہوتے ہیں اور ان کے دلائل سے ان کی تسلی ہو چکی ہوتی ہے، خواہ وہ بادشاہ ہوں یا امیر ہوں، وزیر ہوں یا سفیر۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ سیاسی امور کی باریکیوں سے واقف ہیں، مغربی ممالک کے اہداف کو بخوبی جانتے ہیں، ملک کو بیرونی خطرات سے بچانے اور مشکلات سے نجات دلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سب سے زیادہ جس چیز نے مجھے حیران کیا ہے وہ ان کے تیار کردہ خفیہ ذرائع اور تیز ترین اسباب و عوامل ہیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ یورپ عثمانی علاقوں پر کوئی متفقہ کارروائی نہ کر سکے۔ انہوں نے مغرب پر اس حقیقت کو عیاں کر دیا کہ دولت عثمانیہ کے حصے بکھرے ہوں گے اور تمام مغربی ملکوں پر ہمہ گیر بربادی آ جائے گی۔ جمال الدین افغانی کہتا ہے جب میں نے سلطان کی بیدار مغزی، صالح سوچ، یورپی مکر و فریب کے ابطال کے لیے ان کی ضروری تیاری، پختہ عزائم اور اس ملک کو ترقی دینے کی تیاری دیکھی جس کی ترقی عام مسلمانوں کی ترقی کے مترادف ہے،
تو میں نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ان کی بیعت کر لی۔ میں بخوبی جانتا ہوں کہ مشرق کے اسلامی ممالک یورپ کی بندر بانٹ سے نہیں بچ سکتے۔ یورپی ان ملکوں کو کمزور کرنے اور ان کو بانٹنے کی ضرور کوشش کریں گے اور بالآخر یکے بعد دیگرے ان کو ذلیل کریں گے۔ اس سے بچنے کی واحد صورت یہ ہے کہ مسلمان بیدار ہو جائیں، ان میں ہمگیر اتحاد آ جائے اور وہ خلیفہ اعظم کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں۔ جمال الدین افغانی کا معاملہ بڑا حیران کن ہے۔ بعض لوگ اس کا دفاع کرتے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں جو ان پر ایجنٹ ہونے اور ماسونی مجالس کے ساتھ تعلق رکھنے کا الزام لگاتے ہیں۔ مثلاً مصطفیٰ فوزی عبداللطیف غزال کی کتاب دعوۃ الجمال الدین الافغانی فی میزان الاسلام کے مطابق افغانی امت مسلمہ کی تاریخ جدید میں اس امت کو منہدم کرنے والی شخصیتوں میں سے ایک ہے، جبکہ ڈاکٹر محسن عبدالحمید اپنی کتاب جمال الدین الافغانی المصلح المفتری علیہ میں انہیں ایک مصلح کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ صوفی سلاسل سلطان عبدالحمید نے صوفی سلاسل سے درخواست کی کہ وہ دولت عثمانیہ کی سرپرستی کریں اور اسلامی اتحاد کی سوچ کی ترویج کے لیے اپنی خدمات پیش کریں۔ سلطان نے استنبول، جو مرکز خلافت تھا، کے درمیان اور صوفی خانقاہوں کے درمیان رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے تحریک تصوف کو عالم اسلام میں ایک ذریعہ بنایا تاکہ ان لوگوں کی وساطت سے اسلامی اتحاد کی آواز پوری دنیا میں پھیل جائے۔ ان کے علاوہ غیر صوفی زاہدین کی بھی امداد حاصل کی اور ان کے ذریعے اسلامی اتحاد کی فکر پروان چڑھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے دارالخلافہ میں ایک مرکزی کمیٹی قائم کی جس میں علماء مشائخ شامل تھے۔ یہ لوگ اسلامی اتحاد کے سلسلے میں سلطان کے مشیر کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ شیخ احمد اسد، جو حجاز مقدس میں ایک بہت بڑی خانقاہ کے سجادہ نشین تھے۔ شیخ ابوالہدی السیادی، جو سلسلہ رفاعی کے بزرگ تھے۔ شیخ محمد ظافر طرابلسی، جو سلسلہ مدنیہ سے تعلق رکھتے تھے اور حرم کعبہ کے مشہور علماء میں سے تھے۔ یہ تمام مشائخ اسلامی اتحاد کی مرکزی کمیٹی کے ممبر تھے اور ان کے علاوہ کئی دوسرے علماء مشائخ بھی تھے جو ان کے شریک کار تھے۔ اس کمیٹی کی ذیلی شاخیں پورے عالم اسلام میں تھیں جو مرکزی کمیٹی کے تحت کام کرتی تھیں۔ ان میں سے اہم ترین شاخ مکہ مکرمہ میں تھی، جو شریف مکہ کے زیر نگرانی کام کرتی تھی۔ اس کمیٹی کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ حج کے دنوں میں حاجیوں کے اندر اسلامی اتحاد کی سوچ کو عام کرے۔ دوسری اہم شاخ بغداد میں تھی، جو مسلمان قادریہ کے مریدوں کے درمیان اسلامی اتحاد کی فکر کی ترویج کے لیے کام کرتی تھی۔ یہ لوگ بڑی تعداد میں شمالی افریقہ سے ہر سال شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ یہ ذیلی کمیٹی ان لوگوں کو اسلامی اتحاد کے اہداف سے آگاہ کرتی تھی۔ اس کمیٹی نے صرف ایک سال کے عرصے میں تقریباً 2,50,000 افراد تیار کیے جو سلسلہ قادریہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کمیٹی کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر حاضر ہونے والے تمام لوگ اسلامی اتحاد کی سوچ کو اپنے ساتھ لے جائیں اور اپنے علاقے میں اس سوچ کی ترویج کا باعث ہوں۔ فرانسیسی انٹیلیجنس شمالی افریقہ کے ان زائرین کی سرگرمیوں کے بارے رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہتی ہے، یہ لوگ فرانس کے خلاف جنگی کارروائیوں میں شرکت کرتے ہیں اور فرانسیسی استعمار کے خلاف کام کرتے ہیں۔ رپورٹ میں درج شمالی افریقہ میں فرانسیسی استعمار کے خلاف جارحیت کا مظاہرہ کرنے والے لوگوں کا تعلق سلسلہ قادریہ سے ہے۔ اسلامی اتحاد کی مرکزی کمیٹی کی ایک شاخ افریقہ میں بھی کام کر رہی تھی۔ یہ کمیٹی مکمل خفیہ طریقے سے عمل پیرا تھی۔ اس کی ذمہ داری تھی کہ یہاں پر موجود دینی جماعتوں کے درمیان رابطہ قائم کیا جائے اور مل کر فرانسیسی قبضے سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ ان جماعتوں میں سلسلہ شاذلیہ، سلسلہ قادریہ
اور سلسلہ مدینیہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔